بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین وابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا صلوات پڑھیں محمد والے برادران ایمانی، قرآن مجید میں بنانے والے نے انسان کی تخلیق، اس کی بناوٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ انسان فاقم وجہک للدین حنیفہ، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، اپنی طبیعت کو دین حنیف کی طرف پھیر دو، ادھر مت دیکھ ادھر دیکھ جدھر دین ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اے انسان تیرا نیچر ہم نے اپنے قانون کے مطابق ڈھالا ہے، تجھے بنایا ہے ہم نے اپنے پروگرام کے تحت، تیری فطرت، تیرا نیچر، تیرے زندگی کا طریقہ ہم نے اپنے اصولوں کے تحت بنایا ہے، تیرا بنانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ جب میں نے بنایا ہے اور اشرف کہہ کے بنایا ہے تو اب ظاہر ہے کہ تیرے نیچر کو اسی انداز سے ڈھالا ہے کہ جو میرا قانون ہے، یعنی جو باتیں مجھے پسند ہیں وہی تیری طبیعت میں ڈال دی ہے۔ یعنی انسان اب بائی نیچر نیکیوں کی طرف راغب ہے، فطرتاً انسان اچھائیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ قدرت نے اس کا دماغ ہی ایسا بنایا ہے کہ یہ خوبیوں کو پسند کرتا ہے، برائیوں کو دل سے پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اے انسان دین کی طرف دیکھ۔ کیوں دین کی طرف دیکھیں؟ کہ یہ دین القیم ہے، سیدھا دین، ایک ایسا راستہ ہے، دین وہ ہے جو اسٹریٹ ہے بالکل۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب دین اسٹریٹ ہے، سیدھا، تو اب انسان کا نیچر اگر کرو ہو تو اسٹریٹ کے اوپر تو جا نہیں سکتا۔ جب راستہ سیدھا ہے اور طبیعت ٹیڑھی ہے تو کبھی یہ ٹیڑھی طبیعت اسٹریٹ وے میں جا نہیں سکتی۔ تو قدرت نے کہا دین سیدھا ہے، تو ہم نے انسان کا نیچر بھی ایسا بنایا کہ یہ سیدھا رہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ احسن تقویم کیا ہے؟ یہ ہے سیدھا۔ ہم نے انسان کی طبیعت کو ایسا بنایا کہ وہ اسٹریٹ سیدھا ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان کا نیچر بھی سیدھا اور یہ اللہ کا دین بھی سیدھا۔ تو جب انسان اس دین کے اوپر چلے گا تب کہیں جا کر انسانیت کی رفتار درست ہو سکتی ہے، لیکن راستہ سیدھا ہے، انسان اگر ٹیڑھا چلے گا تو بے چین رہے گا۔ قدرت نے اسی واسطے اعلان کیا کہ انسان دین کی طرف کو دیکھتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے انسان کے نیچر کو، انسان کے وجود کو، انسان کی طبیعت کو، انسان کی روح کو، انسان کی آتما کو اپنے قانون کی روشنی میں ڈھالا ہے۔ لہٰذا جب انسان پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں
تو الہی نیچر لے کے آتا ہے، قانون فطرت لے کے آتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم نے اسی قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کا قانون لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اسلام الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ قدرت جب انسان کو بھیجتی ہے تو اسلام کے اصول، فنڈامنٹل لاز آف اسلام، اس کو دے کے بھیجتی ہے۔ صرف قانون الہی ان نقطوں کو انلارج کر کے اس کے سامنے دین رکھ دیتا ہے۔ یعنی انسان کا نیچر پسند کرتا ہے اس دین انسانی کو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب انسان کے نیچر میں دین ہے، انسان کی فطرت میں مذہب ہے، انسان کے احساس و بنیاد و فاؤنڈیشن میں الہی قانون ہے، تو پھر انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں سے بغاوت کیوں کرتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب قدرت نے اس کا نیچر ہی بنایا تھا اپنے قاعدے کے تحت، اپنے اصولوں کے تحت، تو پھر انسان کے اندر اور الہی قانون میں یہ ٹکراؤ کیوں ہے، یہ جنگ کیوں ہے، انسان دین سے پھر ہٹتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب بائی نیچر اصول کے تحت اس کو بنایا ہی اس ڈھنگ سے ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چلے، الہی قانون لے کے چلے، تو پھر مذہب میں اور انسان میں جنگ کیوں ہوتی ہے؟ تو ارباب کرم اس کو صرف دو جملوں میں سمجھا دوں۔ قدرت نے انسان کو بنایا تھا اس لیے کہ وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو، اچھائیوں کو اپنا لے، برے راستے سے منحرف ہو۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہی اس انسان کو پسند ہونی چاہیے، مگر مصیبت یہ ہے کہ جو نیچر بنایا تھا وہ روح کے حوالے کیا تھا، اور روح کو پناہ دی گئی جسم کے اندر، اس باڈی میں۔ جب یہ جسم اس دنیا میں آیا تو اس باڈی کو، اس جسم کو، اس شریر کو، اس احساسات کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوئی۔ مثلا اس کو پانی کی ضرورت، اس کو روٹی کی ضرورت، اس کو کھانے کی ضرورت، اس کو مکان کے رہنے کی ضرورت، اس کو بچوں کی ضرورت، اسے گھر بسانے کی ضرورت، اسے گرمی سے بچنے کے لیے ضرورت، اسے سردی سے بچاؤ کے لیے ضرورت، اسے رہنے کے لیے زمین کی ضرورت، اسے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے دوست و احباب کی ضرورت۔ تو اب انسان کی ضرورتوں نے انسان کی فطرت کے اوپر پردے ڈالنے کی کوشش کی۔ یعنی دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ نیکی کی طرف آگے بڑھے، مگر ضرورت جب ہی پوری ہوگی جب دوسرے کا مال میں ہڑپ کر لوں گا۔ تو اب انسان کی ضرورتوں نے راستہ روک دیا انسان کا، ورنہ اگر یہ ضرورتیں نہ ہوتی تو انسان اپنی فطرت کے تحت اسٹریٹ لائن میں چلتا۔ اس کو میں آج کی دنیا میں یہ سمجھا دوں، نیوٹن کے 3 اصول ہیں، لاز آف موشن۔ نیوٹن کا ایک اصول یہ ہے، نیوٹن نے بیان کیا کہ اگر کوئی چیز اس دنیا میں، اس سنسار میں کوئی چیز کو اگر کوئی فورس اپلائی کر دیا جائے تو وہ ہمیشہ قیامت تک وہ چیز بڑھتی رہے گی، رکے گی نہیں۔ یعنی اگر آپ ایک سٹون کو پھینکیں تو وہ قیامت تک وہ فورس لے جاتی رہے گی اس کو اسٹریٹ لائن میں، لیکن ریزسٹنس نے آ کر اس فورس کو روک دیا اور پتھر 2-4 قدم کے بعد جا کے گر گیا۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ Datsun 125. Will you please remove your car immediately? We can't provide the halls and the car parks also for you people. I'm sorry for that. دیکھیے جو میں بات عرض کر رہا تھا وہی بات سامنے آ گئی۔ ہر انسان بائی نیچر یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی کار کو ایسی جگہ پارک کرے کہ جہاں کوئی پریشانی نہ ہو، مگر جب جگہ نہیں ملتی تو لا محالہ کسی نہ کسی گیرج کے تو آگے روکے گا، اور وہیں سے ہنگامے شروع ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس طرح آج آپ آواز دے رہے ہیں کہ گاڑی کو ہٹائیے، اسلام بھی یہی آواز دیتا ہے کہ غیر کے حق میں جا کے کھڑے نہ ہو جائیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میں آپ سے نیوٹن کے اس
اصول حرکت کو، لاز آف موشن کا بیان کر رہا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹیکل پر کوئی فورس اپلائی کی جائے، اگر کسی چیز کے اوپر فورس اپلائی کی جائے تو وہ چیز قیامت تک روٹیٹ کرتی رہے گی، رن کرتی رہے گی، لیکن یہ روٹیشن رک جاتا ہے کچھ ریزسٹنس کی بنا پر. یا تو فورس آف گریویٹیشن اس کو روک دیتی ہے، یا راستے کا ریزسٹنس اس کو روک دیتا ہے. یعنی اگر یہ راستے کے ریزسٹنس نہ ہو تو وہ چیز بڑھتی ہی چلی جائے. آپ کی گاڑی ہے، اگر آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا ہے تو وہ رکنے کا نام نہیں لے گی، مگر فورس آف گریویٹیشن اور زمین کے فرکشن اس کو روک دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر یہ فورس ویکوم میں چھوڑ دیا جائے تو بائی فورس آف مومنٹم وہ چیز روٹیٹ کرتی چلی جاتی ہے اور رکنے کا نام نہیں لیتی. اسی انداز سے قدرت نے انسان کا نیچر بنایا ہے. اس کی فطرت، اس کی عادت، اس کی خصلت نیکیوں کی طرف راغب کی تھی. اگر یہ ریزسٹنس دنیا میں نہ ہوتا تو انسان اسٹیٹ وے میں روٹیٹ کرتا رہتا اور کبھی یہ خرابیوں کی طرف آگے نہ بڑھتا. یہ ریزسٹنس کیا ہے؟ یہ ہے بھوک، یہ ہے پیاس، یہ ہے سیکس، یہ ہے اولاد، یہ ہے گھر کی طمع، یہ ہے کھیت کی آرزو، یہ ہے باغ لگانے کی تمنا. جب انسان بھوکا ہوگا اس کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ 2 روٹیاں حاصل نہ کر پائے گا تو اب وہ سوچے گا کہ کسی دوسرے کی روٹی کو حاصل کر لوں. تو گویا فطرت میں تو اس کے کوئی خرابی نہ تھی، مگر عادت نے، اس کی ضرورت نے اس کی فطرت کے اوپر پہرے بٹھا دیے. دل یہی چاہتا تھا کہ میں نیکیاں حاصل کروں، مگر انسان کی غرض اتنی اندھی بن گئی کہ نیکیوں کے آگے وہ خود ہی سد راہ ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف ڈیمانڈ یہ کہہ رہی ہے کہ حاصل کر، اور ایک طرف ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کام کو نہ کر. نتیجہ یہ ہوتا ہے جب انسان جرم کی منزل پر پہلی مرتبہ قدم رکھتا ہے تو جس وقت جرم کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو وہ کون سی شکتی ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سا پاور ہے جو پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، پیروں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، دل میں گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہاتھ اختیار تمہارا ہے، جو چاہے کر لو. لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو خوشی سے بڑھتا چلا جاتا ہے، جب برائی کرتا ہے تو گھبرانے لگتا ہے. یہ گھبرانا کیا ہے؟ یہ نیچر کے خلاف ایک وار ہے جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے. ضرورت کہہ رہی ہے کہ آگے بڑھ جاؤ، اور نیچر کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھ کو اس کام کے لیے نہیں بلایا. یہی وجہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پریشان رہتا ہے. گناہ کرنے کے بعد آدمی نادم کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے خلاف اس نے کام کیا ہے. تو دل کی عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے. چاہے کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کسی بھی ملک کا آدمی ہو، کسی بھی کلچر آف سیولائزیشن کا آدمی ہو، کسی بھی پیریڈ کا آدمی ہو، جب انسان جرم کرتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. جرم کا احساس اس کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر دیتا ہے. فرض کیجئے رات کی تاریکی، اندھیرا ہے، ڈارکنیس ہے، آپ اپنے گھر میں چلے جا رہے ہیں، بڑے شام سے آپ بیل بجائیں گے، بیل کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا تو زور سے دروازہ کو کھٹکھٹائیں گے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ اٹھا تو چیخیں گے. تو انصاف سے بتائیے آپ کے دل میں کوئی پشیمانی ہوئی، کوئی ندامت ہوئی، کوئی ڈر ہوا، کوئی خوف ہوا؟ خوف یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ احساس ہے کہ میں حق پر ہوں. لہذا جب حق پر ہوں تو اس کا اظہار بھی بڑی آسانی سے کرتا ہے. مگر اندھیرا ہے، مکان آپ کا نہیں ہے، مکان کسی اور کا ہے. اب جو آپ آئیں گے تو یہ سوچیں گے کہیں آہٹ نہ ہو جائے، کہیں آواز نہ پیدا ہو، کہیں میری آمد کو کوئی سن نہ لے، میرے آنے کو کوئی دیکھ نہ لے. بیل نہیں بجائیں گے، بیک ڈور سے آنے کی کوشش کریں گے. دروازہ بند ہوگا تو دیوار پھاڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی گھبراہٹ ہوگی. ادھر اندر سے کوئی بچہ چیخا اور آپ بھاگے. انصاف سے بتائیے آج جگانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اندر اگر کوئی جاگ گیا تو آپ بھاگ جاتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ بات صرف یہ ہے کہ جب آپ نیکیوں کی طرف بڑھ رہے تھے تو ضمیر قوی تھا، جب برائی کی طرف بڑھ رہے تھے تو ضمیر کمزور ہو گیا. یہ ہے وہ بنیادی بات کہ ہر جرم کے بعد انسان کے دل میں جو یہ کنشس جو ہے نا، جو گلٹی فیل کرتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ قدرت نے انسان کو بنایا تھا نیکیوں کی طرف، اور جب انسان کی ڈیمانڈز، انسان کی وانٹ، اس کی ول، اس کی غرض، اس کی ضرورتیں اسے غلط راستے کے اوپر لے چلی تو روح کے اندر اور ضرورتوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اسی فرشن سے آدمی پریشانی، پشیمانی، گھبراہٹ، الجھن، کمزوری محسوس کرتا ہے. یہ انسانوں ہی میں نہیں، جانوروں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ نے اگر کبھی کسی کنٹری سائیڈ میں آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کائٹ چیل اڑتی چلی جا رہی ہے، بھاگ رہی ہے، خوف زدہ ہے، اور چھوٹی سی برڈ اس کا پیچھا کرتی چلی جا رہی ہے.
اتنی چھوٹی چڑیا کہ اگر یہ چیل یہ کائٹ پلٹ کے پر مار دے تو اس کا دم نکل جائے، مگر یہ بھاگ رہی ہے اور یہ بڑھ بڑھ کے اس کے اوپر حملے کر رہی ہے۔ جب آپ نے انالیسس کیا تو پتہ یہ چلا اس چیل نے اس چڑیا کے بچے کھا لیے تھے۔ اس جرم کے احساس سے جو قوی تھا اس کا دل کمزور ہو گیا، مظلومیت کے احساس سے جو کمزور تھا وہ قوی ہو گیا۔ آپ نے دیکھا دنیا کا اصول یہی ہے کہ جب جرم کا احساس ہو جاتا ہے تو جو قوی ہے، جو بہادر ہے، جو پاورفل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، حقانیت کے احساس سے جو کمزور ہے وہ قوی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیومن ہسٹری کے اندر جب آپ وار کی ہسٹری پڑھیں گے کہ دنیا میں جنگیں ہوئی تو جو کم تھے مگر حق والے تھے انہوں نے بڑھ بڑھ کے حملے کیے ہیں، جو زیادہ تھے مگر باطل پر تھے ان کے قدم اکھڑ گئے ہیں۔ کربلا کی جنگ بھی تو اسی بنیاد پہ لڑی گئی ہے، جن کے پاس دریا تھا، طاقت تھی، فوج تھی، لشکر تھی، جاہ و حشم تھا، تبل و علم تھا، بے پناہ دولت تھی، مملکت کا پھیلاؤ تھا، ان کے قدم کانپ رہے تھے۔ جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ جمے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر حق ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے مگر حق نہیں ہے۔ یہی ہے بنیادی تصور اسلام کے اندر حق و باطل کا، کہ انسان کو قدرت نے بڑا پاورفل بنایا تھا، مگر یہ پاورفل انسان کمزور کب ہوتا ہے؟ جب جرم کی منزل پہ آگے بڑھتا ہے، جب خطائیں کرتا ہے، جب غلطیاں کرتا ہے تو بڑا انسان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ کمزور کیوں بنا؟ یہ جرم کا احساس کیوں ہوا؟ اس کو اپنی ضرورتوں کی بنا پر، اس کو سیکس کی ضرورت تھی، جب غلط طریقے سے یہ آگے بڑھا تو اس کا جرم احساس بڑھتا چلا گیا اور یہ مجرم بنتا چلا گیا۔ آگے بڑھ رہا تھا، بھوک نے، پیاس نے، مکان نے، اولاد نے، ان چیزوں نے آ کر انسان کی زندگی کے اس بنیادی اصول کو لرزا کے رکھ دیا۔ یعنی بائی نیچر یہ مسلم تھا، ضرورتوں نے اسے کافر بنا دیا۔ بائی نیچر یہ مسلم تھا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کا نیچر لے کے پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ ہو، یہودی، مجوسی، کرسچن، جو، اس کو اپنے مذہب پہ ڈھال لیتے ہیں۔ یہ ہے رسول اسلام کی حدیث۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، انشاءاللہ بات کو ایکسپلین کروں گا پھر، اس کو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلامک نیچر لے کے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ماحول، سرکمسٹانسز، اس کی وانٹ، اس کی ول اسے اس راستے سے اسلام کے ہٹا دیتی ہے۔ تو دو چیزیں ہوئیں، بائی نیچر انسان مسلم ہے، ضرورتیں اسے اسلام سے ہٹا دیتی ہیں۔ ضرورتیں کس بات کی؟ انسان کو بھوک لگی، بھوک کی خاطر اس نے نجس چیز کھا لی، انسان کو ضرورت محسوس ہوئی، غلط قدم اٹھا لیا، نظر اس کی بہک گئی، زبان اس کی غلط بولنے لگی، کان اس کے غلط سننے لگے، کائے کی خاطر، لباس کی خاطر، کپڑوں کی خاطر، پانی کی خاطر، بھوک کی خاطر، اولاد کی خاطر، نئی زندگی کی خاطر، سیکس کی خاطر اس نے غلطیاں کی۔ تو غلطیاں کیوں کی؟ انسان کی ضرورتوں کے تحت۔ یہ نیکی کی آواز کیوں اٹھی؟ اس کے دل کی آواز تھی، قدرت نے اس کو بنایا تھا اپنے قانون کے تحت۔ فطرت الناس، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کی فطرت کو اپنی فطرت کے سانچے میں ڈالا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسانی نیچر وہاں سے آیا ہے تو یہ نیکیوں کی طرف بڑھے گا، یہ خوبیوں کی طرف بڑھے گا، مگر انسانی ضرورتوں نے اس کو اس راستے سے ہٹایا اور فطرت انسانی پر پردے ڈالنے شروع کیے۔ بھوک کا پردہ، پانی کا پردہ، گھر کا پردہ، اولاد کا پردہ، ضرورتوں کا پردہ، خواہشات کا پردہ، لگژری لائف کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں، اور فطرت انسانی ان پردوں میں دبتی چلی گئی۔ اور ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ شروع میں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے، مگر جب فطرت اتنی دب جاتی ہے تو فطرت کی کوئی آواز پھر کانوں میں سنائی نہیں دیتی۔ یعنی پہلے دن اگر جرم کرو گے تو دل سے آواز آئے گی کہ برا کیا، دوسرے دن جرم کرو گے تو یہ آواز مدھم پڑ جائے گی، تیسرے دن جرم کرو گے تو آواز اور دب جائے گی، جرم کرتے چلے جاؤ گے فطرت کی آواز دبتی چلی جائے گی، اور ایک منزل وہ آتی ہے جہاں پھر کوئی آواز دل سے اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بس جب جرم کے بعد، جملہ چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں، جب گناہ کے بعد دل سے آواز اٹھے کہ برا کیا، سمجھ لو اللہ کا نمائندہ دل میں موجود ہے، اور جب جرم کرنے کے بعد کوئی آواز نہ سنائی دے تو سمجھ لو کہ اللہ کا نمائندہ دل سے جا چکا ہے۔ اس کی مثال دے دوں
دو ملک ہیں، دونوں میں سمبند بڑے اچھے ہیں، دونوں کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، ریلیشن بڑا پیارا ہے، دونوں میں جھگڑا شروع ہوا، تعلقات خراب ہوئے تو اس کا ایمبیسیڈر اس کے ملک میں ہے، اس کا سفیر اس کے ملک میں ہے، اس ایمبیسیڈر نے احتجاج کیا، تمہارے ملک کے سپاہی ہمارے سرحدوں میں آ گئے، پھر اس نے احتجاج کیا، دیکھو تم نے حملہ کر دیا، دیکھو تمہارے ایئر فورس ہمارے ایریے میں آ گئی، تو یہ ایمبیسیڈر کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے کب تک؟ جب تک کہ جھگڑے معمولی ہوتے ہیں، لیکن جب جھگڑے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو سفارت خانے بند ہو جاتے ہیں، ایمبیسی بند ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب تمہارا ہمارا کوئی ریلیشن اب باقی نہیں رہا، بس انسانیت کے اس قصر عظیم میں، اس مملکت جسم انسانی میں اس کا سفارت خانہ کھلا ہوا ہے، جہاں اس کا ضمیر ایمبیسیڈر بنا ہوا ہے، جہاں اس کا سفیر اس دل کے قصر میں بیٹھا ہوا ہے۔ انسان جرم کرتا ہے تو یہ ٹوکتا ہے تو نے برا کیا، یہ خطائیں کرتا ہے تو روکتا ہے کہ تم نے برا کیا، یہ غلطی کرتا ہے تو شرمانے کے لیے یہ جملے کہتا ہے، مگر جب انسان اس کی آواز پر دھیان نہیں دیتا تو اس کی آواز مدھم پڑتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے مگر کوئی احساس پیدا نہیں ہوا۔ جب میں نے پہلے دن کسی کلب کی طرف رخ کیا تھا تو چاروں طرف دیکھ رہا تھا، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کہیں کسی نظر نہ پڑ جائے، لیکن جب آخر میں پردہ ڈال کے چلا گیا تو چاروں طرف دیکھ رہا تھا، کوئی ہم نشی نہ ہو، کوئی ہم بزم نہ ہو، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی جان نہ لے، کہیں کوئی پہچان نہ لے۔ لیکن جب دوسرے دن گیا تو یہ گھبراہٹ کم تھی، تیسرے دن گیا تو پشیمانی کم تھی، چوتھے دن گیا تو الجھنیں کم تھی، اور جب جاتے جاتے اتنا جسور بن گیا کہ اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے تو دیکھا کرے، جام پہ جام الہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کوئی ضرورت نہیں کہ کلب میں جا کے پیوں، اب تو بوتل لے کے باہر آ گیا، کوئی دیکھ لے گا دیکھا کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ فطرت کی آواز کو میں نے اپنی برائیوں سے اتنا دبا دیا کہ اب کوئی آواز نظر نہیں آتی۔ بس دوستو، جب تک جرم کے بعد آواز نظر آئے تو سمجھ لو کہ خدا کا نمائندہ کوئی موجود ہے۔ آج آپ سمجھے کہ امام کی دنیا میں ضرورت کیوں ہے؟ اگر امام نہ ہو تو دل کی آواز کیسے اٹھے؟ بہت سے کہتے ہیں کہ آخر اس دنیا کے اندر امام کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا آ جائیے جناب، ایک سیکنڈ میں آ جائیے جلدی سے، ورنہ میرا سلسلہ رک جائے گا۔ جو سفید بالے والے ہیں وہ اوپر آ جائیں۔ ہاں ہاں آپ آ جائیے۔ ہاں ضرور۔ یہ سفید بالے والوں کے لیے میں نے یوں کہا کہ ہمیں تو اب جانا ہی ہے اوپر، وہ ابھی سے کوشش کرتے رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے امام جو پردہ غیب میں ہے تو آخر ان کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو دل سے آواز اٹھتی ہے کہ تو نے برا کیا، یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے؟ اگر فطرت الہی کا کوئی نمائندہ اس دنیا میں نہ ہو تو پھر برائی کے اوپر یہ کون کہے گا کہ تو نے یہ جرم کیا؟ بس سمجھ لیجئے، ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ میں کہتا ہوں امام کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ہر مومن کے ساتھ رہے، اس لیے کہ امام کی یہ ریلیجس ڈیوٹی ہے کہ ہر مومن کے دل میں اپنا ایمبیسی بنا کے رہے، تاکہ جب وہ نیکیاں کرے تو اس کو داد دے سکے، جب برائیاں کرے تو فریاد کر سکے کہ تم نے برا کیا۔ بس اگر کسی کو یہ جاننا ہو، کسی کو یہ مومن کو یہ سمجھنا ہو، کسی صاحب ایمان کو یہ پرکھنا ہو کہ امام سے میرا ریلیشن کیا ہے، اس کے نمائندے سے میرا رشتہ کیا ہے، میرا اس سے کنیکشن کیا ہے، تو خدا نخواستہ جرم کر کے دیکھو، اگر گناہ کے بعد دل سے آواز نکلتی ہے کہ برا کیا تو سمجھ لو کہ خدا کا نمائندہ دل میں موجود ہے، اور جب جرم کے بعد کوئی آواز نہ ہے تو سمجھ لو کہ امامت کا دل سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو عرض کر رہا تھا کہ قدرت نے انسان کو بنایا اپنے اصولوں کے تحت، اپنے قانون کے تحت، اور اس کو بتا دیا کہ تیری طبیعت کو ہم نے بنایا ہے نیکیوں کی طرف، گناہ تیری طبیعت میں نہیں، خطا تیرے مزاج کے مطابق نہیں، غلطیاں سے کوئی تیرا میچ نہیں، انسان کا ذہن برائیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن انسان پھر بھی برائی کرتا ہے۔ یہ برائی کیوں کرتا ہے؟ یہ ضرورتوں کے فریب میں آ کر انسان کی ڈیمانڈ کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اپنی پریشانیوں کے آگے اپنے ضمیر کو جھکا دیتا ہے۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کو اپنے دروازے سے پلٹاؤں، مگر کیا کروں، مانگنے والا مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے گھر میں تھوڑا ہی سا اناج ہے، آٹا ہے، اگر دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا۔ آپ نے دیکھا دل نے تو چاہا تھا کہ دے، مگر ضرورت نے کہا تھا کہ کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی پیاسا دروازے پہ آیا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو، میں کیا کروں، میرے پاس تھوڑا ہی سا پانی ہے، اس کو دے دوں گا تو میں کیا پیوں گا، اپنے بچوں کو کیا پلاؤں گا۔ دل نے تو چاہا کہ دے دوں، لیکن میری ضرورت نے اس کو روک دیا کہ غریب ہو جاؤ گے۔ دل نے تو چاہا تھا کہ خدا کی مخلوق پلے، اولاد کو پالوں، زیادہ اولاد میرے سامنے ہو، دل کا تقاضا تو یہ تھا، مگر سوچا کہ زیادہ اولاد ہو جائے گی تو 400 پاؤنڈ پاتا ہوں، میں کھاؤں گا یا اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، بیوی کو گھماؤں گا یا میں خود سیر کروں گا، لہٰذا یہ سوچ لیا نہ بچے ہوں گے نہ مجھے پریشانی ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ بچوں کے سلسلے کو انسان نے کیوں روکا؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ قرآن نے اسی لیے کہا تھا کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، دیکھو غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کر دینا، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی روٹی دیتے ہیں۔ تو انسان چاہنے کے باوجود بھی، اولاد سے محبت کے باوجود بھی یہ پلاننگ پہ کیوں اتر آیا؟ اس لیے کہ اس کی ضرورتوں نے اس کو مجبور کر دیا۔ تو آپ نے، میرا کہنے کا منشا صرف یہ ہے کہ بائی نیچر، بائی برتھ انسان نیکیوں کی طرح بڑھتا ہے، مگر اس کی ڈیمانڈ، اس کی ضرورتیں، اس کی اچھائیں یہ روک دیتی ہیں اس کو نیکیاں کرنے سے۔ تو اب ٹکراؤ کس پر ہوا؟ اس جسم کی ضرورتوں پر اور روح کی ضرورتوں پر۔ روح کی ضرورت ہے نیکی کر، اور جسم کی ضرورت ہے کہ ذرا کنجوسی سے کام لے۔ روٹی ہے کوئی معمولی بات نہیں، بڑی محنت سے کمایا ہے۔ یہ دھن، یہ روپیہ تم نے بڑی مشقت سے کمایا ہے، کہاں دے رہا ہے؟ یہ گھر بہت ہی عالیشان ہے، کیوں کسی کو پارٹیشن دے رہا ہے؟ یہ کھیت اور ہمیں مل جائے تو بڑا اچھا ہے، ایک گارڈن اور لگ جائے تو بڑا اچھا ہے۔ اور روپیہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ کہا بلیک میلنگ کرو، بلیک مارکیٹنگ کرو، اسمگلنگ کرو، چرا لو، سود پہ دھندا چلاؤ، کوئی شکل ہو، چوری کرو، ڈکیتی ڈالو۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسان کا دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر ضرورتوں نے مجبور کیا۔ کیا کریں؟ خاندان بڑا ہے، بچوں کی فیس ہے، میری ضرورت ہے، بیوی بیمار ہے، بھائی کی پڑھائی ہے، بیٹی کی شادی ہے، یہ اتنی ضرورتیں تھیں کہ مجھے روپے کی ضرورت تھی۔ مشورہ دیا، گھبراتے کیوں ہو؟ جب جایا کرو تو ایک VCR پاکستان پہنچا دیا کرو، یہاں پر 10,000 کا ہے، وہاں 30,000 کا ہے، 20,000 کی تم کو بچت ہے۔ کہا پولیس پکڑے گی، کہا رشوت دے دینا۔ آپ نے اندازہ لگایا، ایک ضرورت کے خاطر ایک جرم کیا، اس جرم کو بچانے کے لیے دوسرا جرم کیا۔ تو انسان کی ضرورتیں نے انسان کی ضمیر کے خلاف آوازیں اٹھانی شروع کر دی۔ کہا تم تو حج کرنے جا رہے ہو، چپکے سے کوئی چیز رکھ کے لے آنا، حج کے پیسے بھی نکل جائیں گے، فائدہ بھی ہوگا، حاجی بھی کہلاؤگے۔ تو ضمیر کہہ رہا تھا نیکی کر، ضرورتیں کہہ رہی تھی برائی کر۔ ان دونوں چیزوں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوا۔ اب ایک ہی صورت تھی، یا تو ڈیمانڈ کو بالکل کینسل کر دیا جائے، مت کھاؤ، مت پیو، مت رہو، مت شادی کرو، نہ بچے ہو نہ مکان ہو، تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو معلوم ہوا کہ بنانے والے کو یہ پتہ نہ تھا کہ میرا جسم بھی ہے۔ اب بتائیے شکل کیا ہو؟ نیچر کہتا ہے نیکی کر، ضرورت کہتی ہے کہ نیکیوں کو دبا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جسم کی ضرورتوں کا انکار کر دو، شادی نہیں کریں گے، بچے نہیں ہونے چاہیے، گھر کی بھی کوئی ضرورت نہیں، لباس کیا ہوگا، کھائیں گے بھی نہیں، شہر میں بھی نہیں رہیں گے، جنگل چلے جائیں گے۔ یہ ہے اسکیپزم، فراریت، بھاگو۔ اسلام نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، یہ معاشرے سے بھاگ جانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا جب بھاگنا غلط ہے تو رک جاؤں؟ کہاں رکو، کہا یہ میری ضرورت ہے، یہ ڈیمانڈ۔ آواز آئی ایثار اور قربانی کے تحت دنیا میں زندگی گزارو۔ کہا کیسے؟ کہا ہم تمہیں ٹریننگ دیں گے، آؤ روپیہ کماؤ۔ کہا کما رہے ہیں، یہ کما لیا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو روپے کی خاطر ضمیر کو بیچو، یا روپیہ دینے کی عادت ڈالو۔ جس دولت کو کمایا تھا قرآن نے آ کے زکوٰۃ کا حکم دیا، اب اپنی مرضی سے نکالو۔ آپ نے دیکھا کہ ضرورتیں میری بھی تھی، مگر قرآن نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی ضرورت مند ہو،
لیکن اپنے بھائی کی اگر ضرورت کا احساس نہ ہوا تو یہ دولت حرام ہو جائے گی۔ اب اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے، ذرا دونوں نظریے دیکھتے چلے جائیے گا۔ ایک وہ ہے کہ جس نے دولت کو دیکھ کے کہا چھین لو، ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے اپنی کمائی ہوئی دولت کو بانٹ دو۔ وہ کمیونزم ہے، یہ اسلام ہے، بانٹ دو۔ تو اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دے کر دولت کی پالیسی کو نارمل کر دیا۔ دولت محنت سے کماؤ، دولت کا انکار نہیں کرتے ہم۔ اسلام میں دولت بری چیز نہیں ہے۔ وہ مذہب اور ہوں گے جنہوں نے دولت کو مایا کا جال کہا تھا، وہ اور دھرم ہوں گے جنہوں نے دولت کو برا کہا تھا۔ اسلام دولت کو برا نہیں کہتا، دولت کے غلط طریقے کو برا کہتا ہے۔ گویا دولت اس طرح کماؤ، محنت کرو، صبح کو اٹھو، دھندے پہ جاؤ، رزق کے 100 حصے، سرکار دو عالم کی حدیث ہے، رزق کے 100 حصے، 90 حصے بزنس میں، 9 حصے کلٹیویشن، 1 حصہ سروس۔ 100 حصے، 90 بزنس، 9 ایگریکلچر، 1 سروس۔ تو اگر اسلام میں دولت کا حاصل کرنا برا ہوتا تو اسلام یہ کہہ دیتا کہ بزنس مین نہ بننا، اس لیے کہ مالدار ہو جاؤ گے جو بہت بری بات ہے۔ تو سرکار دو عالم نے خود بزنس کر کے بتا دیا کہ اگر دولت کا کمانا برا ہوتا تو میں تجارت کیوں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں دولت کا کمانا غلط نہیں ہے، ضروری ہے مسلمان کی آبرو کے لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں نہ ہوں گی تو اور کس پر ہوں گی۔ قدرت یہ کبھی نہیں چاہتی کہ تم بری حالت میں رہو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے مکان میں رہو۔ وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے سواری کا جانور اتنا شاندار ہو کہ جس راستے سے گزر جاؤ دنیا کی نگاہیں دیکھتی رہ جائیں۔ تو اگر کل گھوڑا قابل تعریف تھا تو آج کار اس کی جگہ پر ہے۔ یعنی اسی حدیث کو اگر اس زمانے میں فل اپ کیا جائے تو یوں ہوگا کہ تمہارے پاس اتنی فرسٹ کلاس کار ہو کہ جس روڈ سے گزرے چلنے والے اپنا اسٹرنگ چلانا بھول جائیں کہ کون سی گاڑی تھی جو گزر گئی۔ تمہارا لباس اتنا عالیشان ہو، حضور کی حدیث ہے کہ جس سوسائٹی میں جاؤ دنیا حیرت سے دیکھے۔ فرماتے ہیں جیسے حسین چہرے پر تل، اسی طرح ہر سوسائٹی میں مسلم۔ تو اگر یہ اچھا لباس پہننا برا ہوتا تو اسلام کیوں حکم دیتا سر میں تیل لگاؤ، آنکھوں میں سرما لگاؤ، مسواک کرو، اچھا لباس پہنو، سینٹ و خوشبو لگاؤ، نئے کپڑے پہن کے جاؤ؟ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ سوسائٹی میں تم عزت کی زندگی گزار سکو۔ کسی نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جسم پر اچھا لباس پہنا، اچھا لباس دیکھ کے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہاں آپ کے جد کی تعلیم اور کہاں آپ کی تعلیم؟ تو آپ نے یہی فرمایا تم نے اسلام کو غلط سمجھا۔ اسلام کبھی جین کی پھٹی ہوئی پینٹ پہننے کے لیے نہیں آیا تھا کہ صاحب فیشن ہے کہ اس کو پھاڑا جائے۔ اسلام یہی ہے، وہ کرو لائن، سیدھا سیدھا چلتے جب ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو یہی ہے کہ اچھا پہنتے پہنتے اب ذرا پھاڑنے لگے، نہیں لے کے آئے اس کو کھینچ رہے ہیں، کیا ہوا کہ ذرا فیشن چل رہا ہے۔ یہی ہے وہ کرو تھنکنگ۔ اسٹیٹ تھنکنگ وہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تم اس کا استعمال کرو۔ اسلام میں کنجوسی کو برا بتایا۔ کنجوس کے متعلق کہتے ہیں امیر المومنین السلام کا فرمانا ہے کہ کنجوس پر مجھے ہنسی آتی ہے، کنجوس پر مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ دنیا میں جیتا ہے غریبوں کی طرح اور آخرت میں حساب دے گا رئیسوں کی طرح۔ کیا بات کہی ہے، قسم خدا کی ذرا سوچئے۔ یعنی کتنا بیوقوف ہے کہ دنیا میں جیا غریبوں کی طرح، اور آپ جو خدا کے گھر پہنچا انہوں نے کہا صاحب وہ 1 لاکھ کیا تھے اور وہ 10 لاکھ اور وہ 5 لاکھ، تو وہاں لاکھوں کی باتیں ہوں گی اور یہاں صرف باتوں کی باتیں تھیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ کنجوس دولت پر بیٹھا ہوا وہ محافظ ہے، وہ سانپ ہے کہ یہ اس کی سروس تو کرتا ہے مگر اس سے تنخواہ نہیں لیتا۔ ایسا فری کا نوکر دولت کے اوپر بیٹھا ہے بیچارہ، خرچ نہیں کرتا، تالے لگائے ہوئے اس کے اوپر، ساری رات جاگ رہا ہے کوئی لے نہ لے۔ تو ہم نے لگا کہ یہ وہ مزدور ہے کہ جو خدمت تو کرتا ہے مگر پھر مزدوری اس سے نہیں لیتا اس سے۔ تو اسلام میں حکم ہے کہ دیکھو بخل نہ کرنا،
کنجوسی نہ کرنا، اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار کرو۔ نعمت کا اظہار کیا؟ کہ اگر اللہ نے آپ کو بہترین قسم کے پیسے دیے ہیں تو بنگلہ خریدو، بہترین قسم کا مکان خریدو، اچھی دکان خریدو، اچھی کار لو، اچھی غذا کھاؤ۔ آخر یہ اچھی غذائیں کیا کافروں کے لیے، مومن کے لیے؟ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی نعمتیں ہیں سب تمہارے لیے ہیں، تو آخر یہ بہترین قسم کی جو غذائیں ہیں، رچ فوڈ، یہ کن کے لیے ہیں؟ تو قدرت اپنے مومن کو نہ دے گی تو کسی کافر کو دے گی؟ تو اب ظاہر ہے کہ اسلامی نقطہ نظر یہ تھا کہ تم اچھی زندگی گزارو، بالکل، لیکن یاد رکھو یہ دولت کے سیلاب میں کہیں قارون نہ بن جانا، اس لیے کہ دولت اگر غلط طریقے سے بہتی ہے تو انسان قارون بنتا ہے۔ تو دولت تو کماؤ لیکن ڈھنگ خرچ کرنے کے ہم سے سیکھو۔ یعنی ایک ہی دولت ہے، اگر غلط پالیسی پہ چلا تو قارون ہے، سیدھی پالیسی پہ چلی تو ختیجہ ہے۔ وہ لعنت کا مقام ہے، یہ عزت کی منزل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہر وہ ڈیمانڈ، ہر وہ چیز جو ریزسٹنٹ تھا روح کی ویلوسٹی کے لیے، قدرت نے اس کو نارمل اسپیڈ میں لانے کے لیے ایک حکم دے دیا تاکہ انسان اسٹیٹ تھنکنگ کر کے اپنی زندگی کو صراط مستقیم کے لائق بنا سکے۔ اب ایک ایک چیز کو آپ دیتے چلے جائیں، دولت کماؤ لیکن خرچ کرنے کی عادت بھی ڈالو۔ زکوٰۃ، خیرات، خمس، فطرہ، صدقہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کہا حقوق ادا کرو، حق ادا کرو غیروں کے، زکوٰۃ دو، خمس ادا کرو، فطرہ دو، صدقہ دو، یہ سب کچھ دے لیا۔ دینے کے بعد اسلام کہتا ہے جس دولت کو تم نے کمایا ہے اس میں سے سب کا حق نکال دیا، اللہ کا حق نکالا، رسول کا حق نکالا، امام کا حق نکالا، سادات کا حق نکالا، قوم کے غریبوں ناداروں کا حق نکالا، یتیموں اور مسکینوں کا حق نکالا، ہاں سب کا نکال دیا۔ اب ایک مرتبہ لقمہ اٹھایا تو ایک مرتبہ آواز دی کہ دیکھو اگر پڑوسی بھوکا ہے تو یہ لقمہ اب بھی حرام ہو جائے گا۔ یعنی ساری ڈیمانڈ چیزیں نکالنے کے بعد بھی اگر میرا پڑوسی بھوکا ہے تو یہ لقمہ حرام ہو جائے گا۔ ایک وہ تعلیم ہے کہ کہیں سے بھی حاصل کر لو تمہیں اس سے کیا مطلب، اور ایک وہ ہے کہ سب کو دینے کے بعد بھی اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو یہ لقمہ حرام ہے۔ آپ نے احساس کیا کہ بات کیا ہو گئی؟ یہ نہیں کہا کہ اگر مسلم بھوکا ہے تو لقمہ حرام ہے، یہ نہیں کہا کہ مولوی بھوکا ہے تو لقمہ حرام ہے۔ حکم ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو مسلم کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھے، مولوی کے لیے ضروری ہے کہ داڑھی رکھے، بھائی کے لیے ضروری ہے کہ رشتہ ہو، مگر پڑوسی کے لیے ضروری نہیں کہ مسلمان ہو۔ کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، بے دین بھی ہو سکتا ہے، ظالم بھی ہو سکتا ہے، یزید بھی ہو سکتا ہے، ابن ملجم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب دشمن کو دینے کی عادت ڈالو گے تو اگر سر پہ ضربت بھی لگ جائے گی تو ابن مجرم کو شربت کا جام دے دو گے۔ تو اپنی ضرورتوں کے تحت گناہ کرنا ایک تصور ہے، اور غیر کی ضرورتوں کو دیکھ کر اپنی ضرورتوں کو دبا دینا یہ دوسری بات ہے۔ اسلام وہ پریکٹس لے کے آتا ہے تاکہ تم حریص نہ بن جاؤ، خود غرض نہ بن جاؤ، دل اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ تم جرم کی منزل پہ قدم آگے بڑھتے پھرو۔ تو لہٰذا دولت کماؤ تو دینے کا سلیقہ دے دو۔ تو معلوم ہوا کہ ہاں دولت بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ اسلام نے مسلمان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ شام سے زندگی گزارو، مگر دولت حاصل کر کہ کہیں قارون نہ بن جانا۔ لہٰذا دینے کی عادت ڈالو تاکہ ختیجہ کا دین آگے بڑھے۔ صحت بڑی اچھی بات ہے، اس صحت بنانے کے لیے آدمی نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ فوراً ہوا کہ دیکھو غذائیں اچھا کھانا ٹھیک ہے، مگر آدمی بہت سے وہ گناہ کرتا ہے کہ غذا کی خاطر آدمی نے جرم کیے، فوڈ کی خاطر آدمی نے جرائم کیے۔ تو ایسی بھی پریکٹس ڈالنی چاہیے کہ اس کے نفس پر کنٹرول کر دو۔ 12 مہینے کھلاؤ اور 30 مہینے اس سے کہہ دو کہ روٹی سامنے ہو مگر کھانا نہیں۔ انصاف سے بتائیے، کوئی فورس نہیں، کوئی نظر نہیں جو دیکھ رہی ہو کہ کون کھا رہا ہے۔ اسلام یہی ٹریننگ دیتا ہے کہ اگر نہ ہو تو بات دوسری ہے، لیکن ہے مگر نہ کھانا۔ کیا مطلب؟ کہ اب تک 11 مہینے تو کھاتے چلے آئے تھے، لیکن کھانے کے کہیں عادی نہ بن جاؤ، کہیں ضمیر کی آواز کو نہ بیچنے لگو۔ تو ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ لا کے غذا پہ کنٹرول کر دیا۔
یعنی نہ ہونا بات دوسری ہے مگر نہ کھانا، پانی ہے مگر نہ پینا، غذائیں رکھی ہوئی ہیں استعمال نہ کرنا، فروٹ بھرے ہوئے ہیں خبردار نہ کھانا۔ یہ نفس کا وہ کنٹرول تھا تاکہ میرا جو الہی نیچر ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر آدمی کھانے کا بندہ بنتا چلا گیا تو ضمیر کو بیچ لے گا۔ عادت ڈالو کہ غذا ہو مگر نہ کھانا، تو جب یہ عادت ہوگی کہ غذا ہے مگر نہیں کھائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ قدرت کا حکم ہے، تو ضمیر کی آواز پر غیر کا غذا چرا کے جرم نہیں کرو گے۔ یہ تھی وہ اسلامی فلسفی کہ تم عادی بنو۔ تو دولت دے کے تم کو بتا دیا کہ دولت حاصل کرنے کے لیے جرم نہ کرنا، جب دولت دے رہے ہو تو لینے کے لیے جرم کب کرو گے؟ تو زکوٰۃ، خیرات، خمس سے دولت کی پالیسی کو نارمل کیا۔ غذا، ڈائٹ ضروری تھی انسان کے لیے، رمضان کو بھیج کر انسان کی فطرت پہ کنٹرول کیا۔ سیکس انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر اس کی ایک ضرورت پوری کرنے کے بعد اس کی نگاہوں پہ پابندی لگا دی۔ خبردار اب منزل آگے نہ بڑھ پائے ورنہ جرم کی منزل ہو جائے گی۔ تو اب ضرورت تھی کہ اس پہ کنٹرول کیا، کہا حج کرو، لیکن ایک وہ بھی منزل آتی ہے کہ جہاں اپنی شریک حیات بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا؟ یہ سسٹم تھا کہ تم دیکھو تو میری رضا لے کے دیکھو، اور جب میرا حکم آ جائے تو اس کو بھی نہ دیکھو جس کو دیکھتے چلے آئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آدمی حرص کا بندہ ہے یا خدا کے قانون کا بندہ ہے۔ تو جب یہ اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھو تو دیکھنے کا حق ہے، اور جب آواز آئے کہ اب مت دیکھو تو جو زندگی بھر کی شریک ہے اس سے بھی ہم نے رخ پھیر لیا کہ اب نہیں دیکھیں گے۔ تو اب معلوم ہوا کہ اب یہ زن کا بندہ نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے۔ یہ ساری زندگیاں اسی لیے تھی۔ اہم چیز، سب سے بڑی زندگی، اس زندگی کو بچانے کے لیے اسلام نے قانون بنائے۔ دیکھو کوئی چیز ایسی نہ کھا لینا کہ جس سے تمہاری ہیلتھ خراب ہو جائے۔ اسلام کا یہ فنڈامنٹل اصول ہے کہ کوئی چیز، ہر وہ چیز اسلام میں حرام ہے، میرا نوجوان سنیں، ہر وہ چیز اسلام میں کھانا حرام ہے جو انسان کی ہیلتھ کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ جائز ہی چیز کیوں نہ ہو۔ اصول ہے، آپ وہ چیز نہ کھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب منع کر دیں کہ یہ چیز نہ کھانا تو شریعت میں وہ جائز چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسلام نے تو ہیلتھ کو اتنا محترم قرار دیا ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ نماز کھڑے ہو کے نہ پڑھنا تو نماز کھڑے ہو کے پڑھنا حرام ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ نہ رکھنا تو اب اگر رکھیے گا تو گنہگار ہو جائیے گا۔ یہ ہے کہ اسلام نے اس زندگی کو، اس جیون کو اتنا مقدس بنایا کہ اس کو، باڈی کو نقصان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارا مال نہیں ہے، مال ہمارا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اسے خراب کرنے کے لیے؟ اسی لیے سوسائڈ کرنا یا خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی مر رہے ہیں، کیا مر جائیں گے تو اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے؟ تو یہ زندگی ہم نے آپ کو دی ہے اس لیے کہ آپ مر جائیں، تو لہٰذا اپنے موت مرنا حرام ہے۔ اصول ہے کہ اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو۔ کوئی حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، معلوم ہے کہ صاحب بمباری ہو رہی ہے، بومبنگ ہو رہی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، تو اب اسلام میں حکم ہے کہ اب حج کرنے نہ جانا، اس لیے کہ زندگی کا بچانا واجب ہے۔ زندگی کا بچانا واجب ہے۔ اتنا محترم ہے یہ زندگی کا وجود کہ وہ اسلام اور وہ گھرانہ کہ جس کے اندر بے پردگی کا کوئی تصور نہ تھا، مگر جب جلتے ہوئے خیموں میں جناب زینب نے پوچھا ہے کہ بیٹا کیا کریں، جل جائیں یا باہر نکلے، تو آپ دیکھیں کہ جناب زینب مصائب نہیں پڑھ رہا، جناب زینب نے دو چیزیں خود ہی رکھی، ایک طرف موت ہے، ایک طرف بے پردگی، ایک طرف موت، ایک طرف بے پردگی۔ تو اب پوچھتی ہیں امام وقت سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو امام فرماتے ہیں جان کا بچانا واجب ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ زندگی، یہ نفس اتنا محترم ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اسلام میں نماز ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نماز رد تو سب رد، اور یہ قبول تو سب قبول۔ آپ غریبوں کو دیں، خیرات کریں، فطرہ دیں، سب کچھ کریں،
حج کریں، زکوٰۃ دیں، سب کچھ کریں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، عزاداری کریں، روز امام کا ماتم کریں، روز روئیں، لیکن نماز نہ پڑھیں، تو حکم ہے امام کا کہ اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اتنی محترم چیز ہے، کیوں کہ یہ 12 اماموں کا سرمایہ محفوظ ہے، زیر خنجر بھی اسی کی تعلیم و تلقین کی ہے۔ تو نماز کا باغی امام کا باغی ہوتا ہے، خدا کا باغی تو بعد میں ہوگا۔ تو لہذا نماز اتنی معتبر و مقدس چیز ہے کہ اگر یہ نماز نہیں تو کچھ نہیں، اتنی محترم چیز۔ لیکن قدرت حکم دیتی ہے کہ اسی نماز کے لیے وضو ضروری، لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر وضو کرو گے تو پانی نقصان دے گا، تو اب شریعت کہتی ہے کہ پانی استعمال نہ کرنا، تیمم کر لینا۔ اب پانی استعمال نہ کرنا، اس لیے نماز تو نہیں چھوڑیں گے، مگر ہاں اب پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کھڑے ہونے میں تکلیف ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھنے میں زحمت ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو، اشاروں سے پڑھو، اشارے بھی نہ ہوتے ہو تو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں پڑھ لو۔ اندازہ لگایا کہ قدرت یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے مومن کو پانی کے قطرے کی برابر بھی تکلیف ہو۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اسلام میں یہ نفس، یہ زندگی، یہ جیون، یہ شریر، یہ جسم کتنا معتبر اور کتنا مقدس ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم کو کہیں پوجا نہ ہو جائے، جسم کی کہیں پرستش نہ کرنے لگو، کہیں جسم کو معبود نہ بنا لو۔ تو اب قدرت نے اس طبیعت کو نارمل کرنے کے لیے حکم دیا، ٹھیک ہے اپنی جان کو ہر منزل پہ بچاؤ، لیکن اگر دین پر وقت آ جائے تو اسی زندگی کو قربان کر دو۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ لگژری لائف کا جو فلسفہ ہے کہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ سکون پہنچاؤ، اسلام بالکل مختلف انداز سے سوچتا ہے۔ دنیاوی نظام یہ ہے کہ بس اس جسم کو فائدہ پہنچاتے چلے جاؤ، اور اسلام یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب حق کی حفاظت کا سوال ہو تو جس زندگی کو نعمتوں سے پالا ہے اسی زندگی کو خدا پر قربان کر دینا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جسم کو تم نے معبود بنایا ہے یا معبود کو تم نے معبود سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا کفر ہو جاتا ہے۔ یہ میدان جنگ سے بھاگنا کفر کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی کو اسلام نے پالا تھا نیکیوں کے لیے، اور آج نیکیوں کو بچانے کے لیے جب جسم کی ضرورت ہے تو تم بھاگ اٹھے۔ اسی لیے تو نبی نے پوچھا تھا علی تم کیوں نہ بھاگے؟ تو علی نے یہی کہا تھا مولا ایمان لا کے بھی کوئی کافر ہوتا ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ میدان جنگ سے بھاگ جانا کفر کی زندگی ہے۔ کیوں کفر کی زندگی ہے؟ کہ جس جسم کو قدرت نے پالا تھا، جب اس قدرت کے دین کو ضرورت ہوئی تو جسم بچا کے بھاگ نکلے۔ تو یاد رکھو یہ جسم اس لیے ہے کہ تمہاری روح زندہ رہے، اور جب روح ہی مردہ ہو جائے گی تو جسم میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ لہذا روح کے نظام کو، اسلام کے قیام کو بچانے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ یہاں اسلام نے قربانی کا فلسفہ و تصور پیش کیا کہ جس جسم کو پالا تھا اس جسم کو قربان کرو، لیکن قربان وہی کر سکتا ہے جسے انجام کا یقین ہو۔ جتنا خدا کی عدالت پر یقین ہوتا چلا جائے گا، جتنا خدا کے عدل پر یقین ہوتا چلا جائے گا، انسان موت کی طرف اتنا ہی مطمئن ہوتا چلا جائے گا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ موت سے وہی بھاگے گا جسے اپنے اعمال پر شک ہوگا یا خدا کی عدالت پر یقین نہ ہوگا۔ جسے اپنے اعمال پر یقین ہے، جسے خدا کے نظام عدل پر بھروسہ ہے، وہ زندگی کو الجھن اور موت کو تبسم سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑوں سے نہیں بچوں سے بھی پوچھو گے کہ موت کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے شہد سے زیادہ میٹھی۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ صرف وہی افراد، وہی فرد، وہی آدمی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے فلسفے کو، اسلام کی حقیقت کو، خدا کے احکام کو نگاہوں کے سامنے رکھا ہے۔ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی جس زندگی کی اہمیت تھی وہ اسلام میں آ کر اگر ضرورت پڑے تو پھر دین کو
قربان کر دینا یہی وجہ ہے کہ اسلام والوں کے نزدیک جب موت آئی تو مسکرانے لگے۔ اور اللہ کی قسم، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے ہم نے صرف محمد کے گھرانے کو دیکھا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کوئی نہ کوئی بھاگا ضرور ہے، لیکن اسلام کی تاریخ سے پوچھ کے بتاؤ کیا محمد کے گھرانے والوں کے کبھی قدم اکھڑے ہیں؟ اگر کسی نے پوچھا ہے مولا علی ابن ابی طالب سے، مولا اگر مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ایسٹ اینڈ ویسٹ، ساؤتھ اینڈ نارتھ، سب لشکری لشکر اور تم پہ کوئی حملہ کر دے تو ہم تمہیں کہاں پائیں؟ امام نے کہا جہاں چھوڑا تھا وہیں پانا۔ اس کے معنی یہ کہ دنیا اگر طاقت بھی بن جائے تو مومن کے ثبات قدم میں زلزلہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو جب علی خدا کا شیر نہ ڈرا تو جو علی کے شیر ہوں گے وہ میدان کارزار سے کیا ڈریں گے؟ تو میں نے کل مسلم کی شہادت کا ذکر کیا تھا کہ وہ مسلم سفیر سرکار حسینی، وہ غریب مسلم جو کوفے کے بازاروں میں اکیلا تھا، کربلا کی مصیبتوں سے کہیں زیادہ عظیم مصیبت یہ جناب مسلم کے لیے تھی، جس کا آغاز، جس کی ابتدا کوفے سے شروع ہوئی، اور گویا یہ پہلا صدمہ تھا جو مولا کے دل پہ لگا۔ اب مسلم کی شہادت اور حسین کے یہ سفر رخصت، دونوں مصیبتیں ایک ساتھ آئیں۔ ارباب کرم، مولا کے دل پہ زخم لگا، مسلم جیسا بھائی جو دنیاوی رشتے کے اعتبار سے بہنوئی بھی تھا، یہ بہن کی بیوگی کا داغ مولا کی زندگی میں عباس کی بہن بیوہ ہو جائے اور عباس کے ہاتھوں میں تلوار رہے۔ سوچئے عباس کے دل پہ کیا گزری۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ شیر کو معلوم ہوا ہے تو بہن کو پرسہ دینے کے لیے گئے، اور بہن نے یہی کہا بھیا تمہارے ہوتے ہوئے بہن کا سہاگ اجڑ گیا، بہن کا سہاگ اجڑ گیا۔ اور عباس نے جب قسم کھائی بہن تیرے سہاگ کی عظمت کی قسم، جب تک کہ کوفیوں سے بدلہ نہ لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا، تو عباس کے اس رستے ہوئے ناسور پر امام نے ہاتھ رکھ دیا، عباس صبر سے کام لینا۔ عباس کے دل پہ کیا گزری، مگر حکم امام یعنی غیظ و غضب اور حق اپنی جگہ پر، مگر جب اسلام نے کہہ دیا کہ چپ ہو جاؤ تو پھر عباس کی زبان سے ہم نے شکوہ نہ سمجھا۔ یہی ہے اسلام کا وہ اصول کہ انسان کے اپنے جذبات اپنی جگہ پر، مگر جب اسلام کا آرڈیننس آ جائے تو اب تم کو اپنا احساس زندہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عباس اطاعت گزار مولا کے ساتھ ساتھ، اور حسینی یہ قافلہ گرمی لوے دھوپ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے ساتھ، اور یہ کارواں آگے بڑھتا رہا۔ ایک منزل ایسی بھی آئی کہ امام کے سامنے حر کا 2000 کا لشکر سد راہ بن گیا۔ حر آگے بڑھا اور ایک مرتبہ امام کے گھوڑے پہ ہاتھ ڈال دیا، فرزند رسول آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ یا تو بیعت کرو، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ چلو، اب تم آزاد نہیں ہو، آزاد نہیں ہو۔ یہ جملہ تو کہہ دیا، مگر امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ 2000 کا پیاسا لشکر، خود حر کے ہاتھوں میں اتنی توانائی نہ تھی کہ امام کے فرس پر ہاتھ ڈال دے۔ حکم کا بندہ حر یہ تو کہنے لگا کہ یا تو بیعت کرو یا ساتھ چلو، مگر تشنہ لب پیاسا دشمن کا لشکر، امام نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ کس نے گستاخی کی۔ ایک مرتبہ امام کی نظر مڑی، زہیرقین دشمن کے کیمپ کا آدمی، ابھی ایمان لائے ہیں امام پر، نئے نئے ساتھی بنے ہیں، چپ سے آگے بڑھے، مولا کے کان میں جملہ کہا، مولا یہی وقت ہے حملہ کرنے کا، دشمن کی فوج پیاسی ہے، اگر اس وقت حملہ ہوا تو ہم کامیاب ہوں گے۔
اور اگر شام اور کوفے سے لشکر آنے لگا تو مشکل ہوگا۔ مولا دشمن پیاسا ہے، اور امام کہتے ہیں زہیر انسان پیاسا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے یہ جملہ زہیر سے کہا اور پلٹ کر اب عباس کی طرف دیکھا۔ عباس پیاسے ہیں یہ سب، انہیں پانی پلا دے۔ میرے مولا علی اکبر بھی ہیں، ان سے پانی کے لیے کہا ہوتا، اور بھی ساتھی ہیں ان سے پانی کے لیے کہا ہوتا۔ امام نے ابوالفضل عباس کے ہاتھوں میں پانی کا نظام دے کے بتا دیا کہ جو جتنا بہادر ہوتا ہے اتنا ہی سخی ہوتا ہے، لہٰذا اس محاذ پر عباس کو لگایا ہے۔ اب عباس جیسا سخی جو ساقی کوثر کا بیٹا ہو اور جب دشمن کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھے تو عجب منظر ہے دوستو۔ عباس بیچ میں ہے اور 2000 کا پیاسا لشکر عباس کو گھیرے ہوئے ہے۔ ذرا وہ منظر سوچنے کی بات کی، جہاں ہزاروں ہاتھ عباس کی طرف اٹھ رہے ہیں، عباس پانی، عباس پانی، عباس پانی۔ ایک روز محشر بھی یہی منظر ہوگا جب مولا کے چاروں طرف مومن ہوں گے، اب مولا پانی، مگر فرق ہے روز محشر مولا سے دوست پانی مانگیں گے، کربلا کے محشر میں عباس سے دشمن پانی مانگ رہے ہیں۔ دوستوں کو جام کوثر پلانا علی کا کام ہے اور دشمنوں کو اپنے حصے کا پانی پلانا یہ عباس کا کام ہے۔ اسی لیے تو عباس کا نام سقا پڑا۔ ساقی اور سقے کے لفظ میں فرق ہے، ساقی کے معنی پلانے والے کے، سقے کے معنی بہت پلانے والے کے، اور یہ شاید اسی لیے کہ ساقی ہونا اور بات ہے اور سقا ہونا اور بات ہے۔ عباس نے مشق کے دہانے کھول دیے، کہاں 2000 کا لشکر اور کہاں عباس کا مختصر سا لشکر معلوم ہوتا ہے۔ عباس نے اپنے حصے کا تمام پانی دشمنوں میں بانٹ دیا، تو جب بانٹا ہوگا تو سکینہ کی مشق کا دہانہ بھی کھلا ہوگا، رباب کے حصے کا پانی بھی دے دیا ہوگا، حسین کے 72 ساتھیوں کا سارا پانی دشمنوں کو دے دیا۔ انصاف سے بتاؤ دوستو، کیا سکینہ نہ دیکھ رہی ہوگی کہ ہمارا پانی دشمنوں کو پلایا جا رہا ہے؟ کیا عورتوں کو پتہ نہ تھا کہ ہمارے حصے کا پانی ہمارے قاتلوں کو پلایا جا رہا ہے؟ مگر معلوم ہوتا ہے کہ 72 تن ہے مگر مزاج ایک ہے، دیکھنے میں 72 ہے مگر سب اپنی جگہ پر حسین ہے۔ سب نے خاموشی اختیار کی۔ دشمن کا ایک سپاہی دور رہ گیا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور پیاسا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی بھیڑ تھی کہ میں عباس کی طرف نہ جا سکا، تھک کے زمین پہ بیٹھ گیا، تھک کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود اٹھے، اس سے کہا بھائی میرے نزدیک آ، تو پیاسا ہے، اس اونٹ کے اوپر پانی کی مشکیزہ ہے، جا خود اپنے ہاتھوں سے کھول کے پانی پی لے۔ کیا خود یہ کہہ نہیں سکتے تھے لے پی لے؟ مگر بتا دیا کہ پانی اللہ کی وہ نعمت ہے جس پر انسان کا قبضہ جائز نہیں ہے، پانی ہمارا ہے مگر ہم تجھے اختیار دے رہے ہیں کہ جا۔ تو پانی لینے کے لیے جرم کرنا انسان سکھاتا ہے اور اپنے حصے کے پانی کو بہا دینا یہ امام اسلام سکھاتا ہے، جا خود پی لے۔ یہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا تو اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ مجھے پانی کی وہ مشق نظر نہیں آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خود آگے بڑھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مشق دہانہ کھولا، مجھے پانی پلانا چاہا تو پانی کہیں گر رہا تھا اور میں چلو کہیں بناتا تھا، اتنا گھبرایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص خود بیٹھے، میرا سر اپنے سینے پہ لگایا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، پانی پلاتے جاتے ہیں، کہتے جاتے اطمینان سے پی لے، یہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا، چین سے پی لے، یہاں کوئی بندش نہیں ہوگی۔ یہ کہتا ہے جب میں پانی پی چکا تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے جنہوں نے مجھے پانی پلایا ہے؟ تو نہیں پہچانتا، یہی تو سیدہ کا لال ہے، فرزند رسول یہی تو ہے۔ عزادارو، بس یہ منظر وہ ہے، کہیں حسین دشمن کے سر کو سینے سے لگا کے پانی پلا رہے ہیں اور کہیں حسین کے سینے پہ اپنے بچے کا سر رکھا ہوا ہے، حسین پانی مانگ رہے ہیں کن سے؟ جن کو کل پانی پلایا تھا۔ تو آپ جملے سنیں، یہ نہیں کہا اے میرے نانا کے ماننے والوں پانی پلا دو، یہ نہیں کہا اے قرآن کے ماننے والوں پانی پلا دو، یہ نہیں کہا
اللہ کے ماننے والے پانی پلا دو، اور یہ بھی نہیں کہا کل میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، آج تم مجھے پانی پلا دو۔ ایک جملہ کہا، اولاد والو میرے بچے کو پانی پلا دو۔ حسین نے زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، اس گھرانے نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے دیا ہے، کبھی لیا نہیں۔ اور آج حسین اپنے بچوں کو لیے ہوئے زندگی میں پہلی بار ایک چیز مانگ رہے ہیں، اور وہ چیز وہ تھی کہ جو مولا کے سامنے دریا کی شکل میں بہہ رہی ہے۔ ایک طرف بہتا ہوا دریا اور ایک طرف دم توڑتا ہوا بچہ، تو مولا نے کچھ کہہ کے نہیں مانگا، اتنا کہا ہے، اولاد والو میرے بچے کو پانی پلا دو۔ مولا نے سوال کیا اور مولا کا سوال پورا ہو گیا، بچہ سیراب ہوا، اور ایسا سیراب ہوا کہ پھر زندگی بھر علی اصغر نے پانی نہیں مانگا، بس کبھی مولا علی اصغر کی میت کو دیکھتے ہیں اور کبھی حرملہ کو دیکھتے ہیں، بس ایک جملہ کہا، اور مولا خدا تیری نسل منقطع کرے، تو نے میرے بچے کو ذبح کر دیا۔ اجلکم اللہ الخیل ولعنت اللہ للظالمین الی یوم الدین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات واحفظ بیننا وبینہم بالخیر انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی بتصدق محمد وآل محمد ہمارے گناہوں سے معاف فرما، پالنے والے اس مجلس میں جو بیمار ہوں سید سجاد کا تصدق انہیں شفاء کامل عطا فرما، پالنے والے آنے والوں کے کاروبار میں ان کے رزق میں برکت عطا فرمانا، پالنے والے ان کے زیر سایہ ان کے بچے شاداب رہیں، پالنے والے ان کی گودیاں آباد رہیں، ان کے گھر میں سکون رہے، پالنے والے ہمیں اسلام کا پابند بنا لینا۔ معبود ہم نے جو بے نمازی ہو خدا نہ خواستہ انہیں نماز کی توفیق عطا فرمانا، پالنے والے جن بچوں نے قرآن نہ پڑھا ہو ان کی ماں و باپ کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو دینیات و قرآن پڑھائیں۔ اے پالنے والے ملت جعفریہ کا تحفظ تیرے ذمہ ہے، ہمارے مقامات مقدسہ کو بچانا، ہمارے مذہبی مدرسوں کو بچانا، پالنے والے اسلام کے سر کو بلند رکھنا، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا، ہمیں بے آبرو نہ ہونے دینا، ہمیں کافروں کے آگے ذلیل نہ کرنا، پالنے والے ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، اے میرے معبود ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ کس رسول کی امت میں ہے، یہ دیکھ کہ کس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، معبود ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے، پالنے والے ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا ہو، ہمارے بچوں کو علم حاصل کرنا، ہماری بیٹیوں کو عزت و آبرو دینا، پالنے والے جب زندہ رہیں تیرے دین پر اور جب اس دنیا سے جائیں تو تیرے مذہب پر، ہمیں آخرت میں مایوس نہ کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔
Hello, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Hello, 1 2 3 4. الحمد لله رب